مکہ کے ایسے گھرانے میں آنکھ کھولنے والا بچہ جو اپنی دولت، سخاوت اور فہم و فراست کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا تھا۔ اس بچے کے والد ولید کا شمار مکہ کے ممتاز افراد میں ہوتا تھا۔ اس نے گھڑ سواری، شمشیر زنی اور تیر اندازی بچپن میں ہی سیکھ لی تھی۔ کشتی اور نیزہ بازی میں بھی کوئی ثانی نہ تھا۔ لوگ اسے میدان کا جادوگر کہتے تھے۔ ان خداداد صلاحیتوں کے مالک کا نام خالد بن ولید تھا۔ میدان ہو یا کھیل، جنگ میں اپنی ذہانت اور مہارت سے پڑھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ حضرت خالد نے کشتی میں مکہ کے بڑے بڑے نامور پہلوانوں کو پچھاڑا۔ ایک دفعہ مکہ میں کشتی کے مقابلے ہو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق، جن کا شمار شہر کے نامور کشتی لڑنے والوں میں ہوتا تھا، آپ کے مقابل تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ مقابلہ کافی دیر جاری رہا۔ اچانک حضرت خالد کا داؤ چل گیا۔ انہوں نے اپنے ماموزاد حضرت عمر فاروق کو اٹھا کر پٹخا، جس سے حضرت عمر فاروق کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور میدان حضرت خالد کے نام رہا۔ قبول اسلام سے پہلے حضرت خالد بن ولید اسلام کے بہت خلاف تھے۔ جنگ احد میں فتح یاب مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچانے والے حضرت خالد بن ولید ہی تھے۔ ذہانت حاضر، دماغی حالات کا تجربہ کرنے اور جنگی حکمت عملی میں آپ رضی اللہ عنہ کو کمال حاصل تھا۔ یہ 628 عیسوی کا موسم بہار تھا۔ پودوں پر کلیاں پھول بن کر کھل رہی تھیں اور حضرت خالد بن ولید اداس اور کھویا تھا۔ وہ کھیلوں سے بھی لا تعلق تھے۔ ان کی سوچ کا محور اسلام تھا۔ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے والی جنگوں میں مسلمانوں سے زبردست شکست کھا چکے تھے، اور کبھی کبھی ذہن میں آتا تھا کہ 313 نے کیسے ابو جہل کو شکست دے دی۔ وہ سوچتے کہ یہ سب غیبی مدد کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اسی کشمکش میں دن گزرتے جا رہے تھے۔ صلح حدیبیہ کو 1 برس بیت چکا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید مکہ سے نکل کر چلے گئے تاکہ وہ مسلمانوں کا منظر نہ دیکھ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بھائی سے فرمایا، افسوس خالد میرے پاس نہیں آیا، اگر وہ آتا اس کا پرتپاک خیر مقدم کرتے۔ خالد جیسے شخص کو اسلام سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ دوسری روایت کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کے قبول اسلام کے لیے خود دعا فرمائی تھی۔ حضرت ولید نے اپنے بھائی کو خط لکھا اور شناسہ سے کہا، جب خالد آئے اس کو دے دینا۔ حضرت خالد بن ولید اپنے بھائی کے خط اور اپنے دل کی کیفیت کے بارے میں بتاتے ہیں، میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ مجھے پیغمبر اسلام کے خلاف ہر جنگ اور محاذ پر ناکامی کیوں ہوئی۔ پھر آہستہ آہستہ میرے دل میں یہ خیال تقویت پکڑتا چلا گیا، کوئی غیبی طاقت میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جگہ بنا رہی ہے۔ بھائی کا خط پڑھا اور دل کی حالت بدل گئی، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید کے دل کو چین نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے مکہ کے کئی بااثر افراد کو اپنے دل کا ماجرا سنایا، مگر کسی نے حوصلہ افزائی نہیں کی۔ پھر آپ نے اپنے دل کا حال حضرت عثمان بن طلحہ کو سنایا، اور وہ راضی ہو گئے اسلام قبول کرنے اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے۔ حضرت خالد اور عثمان بن طلحہ دونوں اسلام قبول کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے۔ راستے میں خدا کے مقام پر ان کی ملاقات حضرت عمر بن عاص سے ہوئی، جو حبشہ سے آ رہے تھے۔ انہوں نے خالد بن ولید سے پوچھا، ابو سلیمان کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا، اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے بتایا کہ وہ بھی اسی ارادے سے جا رہے ہیں۔ 31 مئی 628 عیسوی کا دن اسلامی تاریخ میں بے حد اہمیت رکھتا تھا۔ اس دن اسلام کے 2 عظیم جرنیل خالد بن ولید اور عمر بن عاص عثمان بن طلحہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ سب سے آگے حضرت خالد بن ولید، اس کے بعد حضرت عمر بن عاص اور بعد میں عثمان بن طلحہ تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھ کر تبسم فرمایا اور ان کے پاس آنے تک مسکراتے رہے۔ انہوں نے اسلام عرض کر کے سلام قبول کر لی۔ صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
دعوت و تبلیغ کا دائرہ عرب کے دور دراز علاقوں اور دیگر ممالک تک بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام کو اسلام کے دعوت نامے دے کر عرب رئیسوں اور پڑوسی بادشاہوں کی طرف روانہ فرمایا۔ اسی سلسلے میں ایک خط حضرت حارث بن عمیر ازدی کے ہاتھ بصرہ کے عیسائی حاکم حارث بن شمر قصائی کو بھی بھجوایا گیا۔ جب حارث بن عمیر بلقا کے علاقہ موتا پہنچے تو یہاں کے عیسائی حاکم شرجیل بن عمر نے آپ کو گرفتار کر لیا اور سفارتی آداب و اخلاقیات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے حضرت حارث کو بے دردی سے شہید کر ڈالا۔ جب حضرت حارث بن عمیر کی شہادت کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد دکھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارث کو 3000 مجاہدین کے ساتھ حضرت حارث کے خون کا حساب لینے کے لیے موتا کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ لشکر روانہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی، اگر دشمن سے لڑتے ہوئے زید شہید ہو جائے تو لشکر اسلام حضرت جعفر بن ابی طالب کی زیر قیادت لڑے گا۔ اگر حضرت جعفر بھی راہ اللہ میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیں تو اسلامی فوج کی قیادت حضرت عبداللہ بن رواحہ سنبھالیں گے۔ اگر وہ بھی خال کے حقیقی سے جا ملیں تو مسلمان جسیچہ ہیں سلارے لشکر چن لیں۔ شرجیل بن عمر غسانی کو جب اسلامی فوج روانہ ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے زور و شور سے جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ ساتھ ہی روم کے بادشاہ سے مدد طلب کی جو اتفاق سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ اسی علاقے میں موجود تھا۔ شہنشاہ روم نے 1 لاکھ فوجی شرجیل کی مدد کو بھیج دیے۔ اسلامی لشکر جب موتا کے قریب پہنچا تو اسے دشمن کی اتنی بڑی تعداد اور وسیع پیمانے پر جنگی تیاریوں کے ساتھ پتہ چلا۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے آگاہ کر کے مدینہ امداد کی درخواست کی جائے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے مسلمانوں کو مخاطب ہو کر کہا، اے لوگو، ہمیں دشمن کی تعداد کی کیا پرواہ، ہماری تو دلی خواہش ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں اور شہادت کا درجہ پائیں۔ ہمارا بھروسہ تو صرف اللہ پر ہے، اٹھو، اللہ کا نام لو اور 2 کامیابیوں، فتح یا شہادت میں سے ایک کو حاصل کر لو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی تقریر سن کر مجاہد دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ آسمان حیران تھا اور دنیا کی عسکری تاریخ پریشان تھی۔ ایک طرف 3000 مسلمان تھے اور دوسری طرف بہترین جنگو ساز سامان سے لیس 1.25 لاکھ سے اوپر رومی اور عرب عیسائی فوجیوں کا جمع غفیر تھا۔ مجاہدین کا کافروں سے لشکر پر اس شدت بہادری سے جپٹے کہ دشمن کی صفیں الٹ کر رکھ دیں۔ سلارے لشکر حضرات بن حارث دشمنوں کو ختم کرتے ہوئے ان کی صفوں میں دور تک چلے گئے۔ آخر بے شمار کافر سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا، لیکن اللہ کے اس سپاہی نے جام شہادت نوش کرنے سے پہلے دشمنوں کی لاشوں کی ڈھیر لگا دیے۔ اسلامی فوجی کی قیادت حضرت جعفر بن ابی طالب نے سنبھال لی۔ آپ نے ایک ہی حملے میں سینکڑوں دشمنوں کو ہلاک کر دیا، مگر مشکل یہ تھی کہ کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان کا ایک سپاہی مرتا تھا تو اس کی جگہ 10 زیادہ تازہ دم سپاہی مقابلے پر آ جاتے تھے۔ حضرت جعفر جرأت و بہادری کی نئی تاریخ رقم کر رہے تھے۔ ایک دشمن نے اچانک حملہ کر کے آپ کا دایاں بازو شہید کر دیا۔ آپ نے تلوار بائیں ہاتھ میں سنبھال لی اور اسی جوش و جذبے کے ساتھ لڑتے رہے۔ حضرت جعفر کو ایک بازو سے لڑتے دیکھ کر دشمنوں کی ہمت بڑھی۔ انہوں نے آپ کو گھیرے میں لے کر آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا۔ پھر اس مرد مجاہد پر بیک وقت کئی وار ہوئے اور آپ کی آرزو شہادت بھی پوری ہو گئی۔ حضرت جعفر کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اسلامی لشکر کی کمان سنبھالی۔ آپ نے قیادت سنبھالتے ہی دشمن پر ایسے غضبناک وار کیے جو سامنے آیا جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ دشمن آپ کا غیظ و غضب دیکھ کر دور سے تیر و نیزہ اور برچھیوں سے وار کرنے لگا۔ اسی دوران ایک کافر کی پھینکی ہوئی برچھی آپ کے سینے میں لگی اور یوں اسلامی لشکر کا تیسرا سپہ سالار بھی رتبہ شہادت پر فائز ہوا۔ اب اللہ کے سپاہیوں نے بنی مخزوم کے نامی گرامی بہادر اور فنون و حرب و ضرب کے ماہر حضرت خالد بن ولید کو امیر لشکر چن لیا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتخب کردہ 3 سپہ سالاروں کی شہادت نے آپ کو اس قدر مشتعل کر دیا تھا کہ آپ دشمن کی تعداد کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر قسم کی احتیاط بلائے طاق رکھتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن جائے پناہ ڈھونڈنے لگا، جو سامنے آیا جان سے گیا۔ آپ کے غیظ و غضب، زور بازو اور حملے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس روز لڑتے لڑتے دشمن پر 9 تلواریں توڑ دیں۔ 10ویں تلوار نے اس روز لڑائی کے اختتام تک آپ کا ساتھ نبھایا۔ اگلے روز حضرت خالد بن ولید نے ایک حیرت انگیز جنگی چال چلی۔ ایک روز قبل جو مجاہدین اگلی صفوں میں لڑ رہے تھے انہیں پیچھے لے گئے، دونوں بازوؤں پر لڑنے والے سپاہیوں کو بھی باہم بدل دیا۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ سامنے کے تازہ دم مجاہدین نے دشمن پر ہی زوردار حملہ کیا۔ دوسرا، نئے چہرے اور ان کا جوش و ولولہ دیکھ کر دشمن سمجھا تازہ دم فوجی دستوں کی پلٹون پہنچ گئی ہے۔ یہ سوچ کر رومیوں اور عیسائیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ اسی دوران دائیں پہلو کے سالار قطبہ بن قتادہ اور داد شجاعت دیتے ہوئے دشمن کے قلب میں جا گھسے اور دیکھتے دیکھتے دشمن فوج کے سپہ سالار کو مار گرایا۔ اس میں دشمن کا رہا سہا حوصلہ بھی جاتا رہا اور وہ گھبرا کر پسپا ہو گئے۔ ادھر موتا کے مقام پر تاریخ عالم کی حیرت انگیز جنگ جاری تھی، ادھر مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند اصحاب کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اللہ نے میدان جنگ کا نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے کر دیا تھا، جسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ کا آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے تھے۔ اب جھنڈا زید نے سنبھال لیا، وہ شہید ہوئے۔ اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے تھاما اور انہوں نے بھی جان راہ اللہ میں قربان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ کو رکے اور پھر فرمایا، اب جھنڈا اٹھایا، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اس کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور اللہ کے حضور یوں دعا گو ہوئے، اے اللہ، خالد تیری تلوار ہے، اسے ہمیشہ فاتح رکھنا۔ یہی وہ مارکہ حق و باطل تھا جس میں حضرت خالد نے اپنی بے مثال شجاعت، حیران کن جنگی حکمت عملی اور قیامت خیز تلوار بازی کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیف اللہ کا لقب پایا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ، کیپ سپورٹنگ اس۔